کعبے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بادشاہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا گھر اتنی عظمتوں والا تو گھر والا کتنی عظمت والا ہو۔ آیا کعبے کا طواف کیا۔ تاریخ میں سب سے پہلے غلاف جو ڈالا گیا نا وہ تبا حمیری نے ڈالا۔ سب سے پہلا غلاف کعبے پہ کس نے؟ تبا حمیری نے کعبے کا غلاف ڈالا۔ پھر کعبے سے آگے سفر کیا، مکہ سے نکلے، آگے آگے اس کی قوم کے علماء جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اس زمین پہ پہنچے گئے جس زمین کو شہر مدینہ کہا جاتا ہے۔ ابھی آباد نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، میدان ہی میدان تھا۔ علماء گئے جا کے ٹھہر جاتے ہیں، لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں۔ تبا حمیری نے کہا رک کیوں گئے اور یہ لمبی سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا بادشاہ اس زمین سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا سمجھا نہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ ہجرت کر کے یہیں آئیں گے اور اس شہر کو آباد کریں گے۔ تو حمیری نے پوچھا تھا آخری پیغمبر کی شان کیا ہے؟ تو علماء نے بتایا تھا ان کی عظمت یہ ہوگی وہ جس سے راضی ہو جائیں گے خدا بھی اس سے راضی ہو جایا کرے گا، خدا بھی اس سے راضی ہوگا۔ کہ اتنی عظمت والا محبوب؟ کہا ہاں۔ کب آئے گا؟ کہ کتابیں بتا رہی ہیں آنے والا ہے، نشانیاں بتا رہی ہیں آنے والا ہے۔ اس نے 300 علماء کا انتخاب کیا، پوری فوج سے 300 مولوی چھانٹے، چھانٹنے کے بعد اس زمین پہ 300 گھر بنائے گئے ہیں اور ایک مکان 2 منزلہ بنایا گیا۔ ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا 2 منزل مکان اس کو دیا گیا۔ اس نے خط لکھا، طبیعت خراب تھی، خط لکھا اور علماء کو بلا کے کہا لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن یہ میرا خط سنبھال کے رکھنا۔ کیا کرنا ہے؟ کہ اگر حضور آ جائے نا میرا خط انہیں دے دینا، اگر وہ نہ آ سکے تو اپنی اولاد کو خط دے دینا، اگر ان کے زمانے میں بھی حضور نہ آئے تو ان سے کہنا وہ اپنی اولاد کو خط دے دے۔ یہ کہتے کہتے کہ میرا خط حضور تک پہنچنا چاہیے۔ اس نے پوری تمہید باندھی، خط دیا چلا گیا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، 1000 برس کا عرصہ گزرا ہے۔ ادھر دیکھو مکہ شریف سے حضور نے ہجرت کی ہے، بستر پہ علی لیتے ہیں، غار میں ابوبکر صدیق ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے ہیں، مدینے والوں کو پتہ چل گیا ہے حضور آ رہے ہیں۔ لوگ گھروں سے باہر آ گئے استقبال کے لیے، دیکھنے کے لیے مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ ہر امیر چاہتا تھا حضور میرے مہمان بنے، ہر شخص چاہتا تھا میرے مہمان بنے، لیکن جانتے ہو ایک ایسا بھی جوان تھا جو امیر نہ تھا بلکہ گھر سے غریب تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، حسرت کی کاش حضور میرے بھی گھر آ جاتے۔ گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ماں ہوتی ہے، آنسو دیکھ کے کہتی لخت جگر بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں حضور آنے والے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کاش آقا میرے مہمان بن جاتے، میرے مہمان بن جاتے۔ ماں ہوتی ہے، کہنے لگی پھر کیا ہوا؟ کہا اماں میں دیکھ کے آیا ہوں بڑے بڑے امیر راہوں میں کھڑے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں والے کھڑے ہیں، ہم ٹھہرے غریب لوگ، اے ماں حضور ہمارے گھر کیسے آئیں گے؟ اتنا سنا ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اچھا اگر انہیں بلانا ہے ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا کنویں پہ چلا جا، لسی لے ڈول لے، پانی بھر کے لا۔ کہا کیا کرے گی ماں؟ کہا بیٹے سن، امیروں نے اپنی شان کے مطابق گھر سجایا ہے، غریب اپنی شان کے مطابق گھر سجائیں گے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا حضور آنے والے ہیں۔ کہا ماں ہمارے گھر بھی آئیں گے؟ کہا بیٹے تجھے نہیں پتا ہے حضور سب کے دلوں کی خبر رکھتے ہیں، جا تو اپنا کام کر۔ آئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، ہاتھ میں رسی لی ہے، پانی بھر کے لائے ہیں، ماں کے ہاتھ میں بالٹی لی، ماں میں پانی لے کے آیا، ماں نے چھڑکاؤ کیا ہے، صفائی کی ہے۔ کہنے لگی جا بیٹے جہاں راہوں میں سب کھڑے ہیں تو بھی وہاں چلا جا۔ کہا ماں تو کیا کرے گی؟ کہا بیٹے تیرا کام آسان کرنا ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا بلا کے لانا تیرا کام ہے اور حضور کے آنے کی دعا کرنا یہ ماں کا کام ہے۔ اللہ اکبر، کہتی یہ ماں کا کام ہے۔ بیٹھ گئی مصلی پہ، ابو ایوب انصاری آ گئے، بڑے بڑے امیر اونٹ سے آئے تھے سواریوں سے، سب اپنی گاڑی میں بیٹھے، میں لے کے جاؤں گا بھائی حضور کو، میں لے کے جاؤں گا۔ ابو ایوب انصاری دیکھ رہے ہیں سب کے منہ کو، لوگ کہتے ہیں یہ بچہ کیوں آیا ہے، یہ جوان کیوں آیا؟ کہنے لگے میں حضور کو لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو کیسے لے کے جائے گا بھائی، اتنے بڑے بڑے امیر جنہوں نے گھر سجائے ہیں یہ لائن میں لگے ہیں، تو کس گنتی میں؟ اس نے کہا تم حضور کو لے کے جاؤ گے، حضور میرے گھر خود چل کے جائیں گے۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میری ماں نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ زور سے بولیں۔ کہنے لگے میری ماں نے کہا ہے۔ ماما ہوتی ہے، ماما ہوتی ہے۔ کبھی اتنی اہمیت ہم نے ماں کی دعاؤں کو دی کبھی دعائیں اہمیت؟ کبھی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا یہ گوبر اٹھانے والی ماں ہے، یہ مٹی لگانے والی ماں ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ فرمایا گیا وہ ماں جس کے ہاتھ مٹی میں گوبر میں سنے ہوں،
ایک طرف وہ بیٹھی ہو، دوسری طرف 70 ولی بیٹھے ہو، اور تیرے حق میں 70 ولی بد دعا کرتے ہوں، اور ایک ماں تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے۔ فرمایا گیا 70 ولیوں کی ٹال دی جائے گی، ماں کی دعا نہیں ٹالی جائے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ اللہ ہوا، ماں نے کہا بیٹے جانا، آکے بیٹھ گئے، گردن جھکی ہے۔ انتظار کرتے 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 لوگوں نے کہا جا چل، کیوں بیٹھ کے ٹائم ضائع کر رہا ہے، ہم لے کے جائیں گے حضور کو۔ اب وہ ایوب انصاری کا دل ٹوٹ گیا، اٹھے، گھر آ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے ماں میں حضور کو نہ لایا۔ ماں نے کہا دل تھوڑا کیوں کرتا ہے، آنے تو دے نا، امید ہے حضور آئیں گے۔ یہ ماں کا یقین دیکھیں، حضور آئیں گے تو بیٹھے گھر کے اندر، ادھر حضور آ گئے، اور پیسے والے راہوں میں کھڑے، کسی نے نکیل پکڑ لی اٹھنی کی میرے گھر، کوئی کہتا میرے گھر، کوئی کہتا میرے گھر۔ اللہ اکبر، کسی کے گھر کیسے جا سکتے تھے؟ حضور ابو ایوب انصاری کے آنسو بھی دیکھ رہے تھے، ان کی ماں کی دعائیں بھی دیکھ رہے تھے، جیسے کہ لوگوں نے نکیل پکڑی۔ رب کا پیغام آیا، محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ اونٹنی کی رسی چھوڑ دے، آج یہ تیری مرضی سے جائیں گے، سواری اپنی مرضی سے جائے گی، ان بلانے والوں کی مرضی سے نہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے کہا میری سواری کی رسی چھوڑ دو، سب نے سواری کی رسی چھوڑی۔ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ جہاں سواری بیٹھ جائے گی وہیں پہ میں قیام کروں گا۔ اب ذرا غور کرنا پیارے، ادھر ابو ایوب انصاری رو رہے ہیں، ادھر ماں سجدے میں ہے، ادھر حضور کی سواری چلی ہے، سب دعائیں کر رہے تھے یہ میرے آگے بیٹھ جائے، یہ میرے گھر کے آگے بیٹھ جائے، لیکن سواری آ کر کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے اتفاق ہو سکتا ہے، پھر سواری کو اٹھایا گیا، پھر چلی پھرا کے بیٹھی ہے، پھر چلی پھرا کے بیٹھی ہے، 3 مرتبہ بیٹھی ہے۔ کہا یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ رب کی مرضی سے آئی ہے۔ آقا سواری سے اترنے لگے ہیں، ایک شخص دوڑ کے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے ابو ایوب انصاری وہ دیکھ تو سہی تیرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ اتنا سنتا ننگے پیر دوڑ لیے ہیں، دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ دروازے پہ حضور مسکرا رہے ہیں، آقا مسکرا رہے ہیں۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں اے ماں آج دیکھ ہمارا وہ مہمان بنا ہے جو معراج میں خدا کا مہمان بن کے گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا ماں دیکھنا کون آیا ہے؟ حضور تشریف لائے، بہت غور سے سننا، حضور تشریف لائے، بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی ماں نے ایک پانی کا پیالہ پیش کیا۔ حضور میرے بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ ایک گھوٹ پی لیں آپ۔ جیسے قریب آیا نا پیالہ، رب نے فرمایا محبوب ایک گھوٹ نہیں پینا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے۔ بیٹھ گئے حضور، پانی پیا، رک گئے۔ اب وہ ایوب انصاری کہتے میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، میں کہتا تھا حضور میرے مہمان بنے ہیں۔ کہتے ایک دن میں بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری جی یا رسول اللہ دیکھو وہ اندر جو صندوق میں ایک چھوٹا صندوق رکھا ہے وہ تو نکال کے لے کے آؤ، وہ صندوق تو لے کے آؤ جو اندر رکھا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے مجھے خود نہیں پتا تھا صندوق میں کیا ہے، میں لایا۔ حضور نے فرمایا کھولو، کہتے میں نے کھولا، پھر ایک صندوق نکلا، فرمایا اسے بھی کھولو، پھر نکلا تو ایک خط۔ حضور نے خط لیا، پڑھتے گئے، روتے گئے، پڑھتے گئے، روتے گئے۔ عاشق کا خط تھا یار، حضور روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے میں پریشان تھا یا رسول اللہ ایسا کیا لکھا ہے کہ حضور رو رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری کہتے آقا اس میں لکھا کیا ہے؟ کہتے لو پڑھ لو۔ کہتے جب تک خط نہیں پڑھا تھا میں یہ سمجھتا تھا حضور میرے مہمان ہیں، خط پڑھ کے پتا چلا کہ ہم حضور کے مہمان ہیں، گھر ہمارا نہیں، گھر حضور کا ہے، ہم مہمان ہیں۔ اللہ اکبر، خط میں کیا لکھا تھا؟ تبہ حمیری نے لکھا تھا یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے آپ آنے والے ہیں، ستارے بتا رہے ہیں آپ آنے والے ہیں، ہواؤں نے بتا دیا ہے آپ آنے والے ہیں، زمین کی خوشبو نے بتا دیا ہے آپ آنے والے ہیں، مگر یا رسول اللہ یہ میری کم نصیبی ہے، میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا، لیکن آقا گواہ رہنا میں ان لوگوں کو گواہ بنا کر کے آپ کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں، اپنا رسول مان کے جا رہا ہوں، یہ گھر آپ کے لیے بنا کے جا رہا ہوں، یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے قبول کر لینا یا رسول اللہ، کچھ اور نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں جب قیامت کے دن آپ ابو بکر کو آواز دے، عمر کو آواز دے، عثمان کو آواز دے، علی کو آواز دے تو مجھے نہ بھول جانا، ان غلاموں کی صف میں مجھ کو بھی جگہ دے دی جائے۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کا مدینہ بنا۔ حضور آئے بعد میں مدینہ بنا، پہلے 1000 سال پہلے حضور کا مدینہ آباد ہوا۔
اور پھر دیکھ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. اس زمین پہ پیر رکھ کے چل رہے ہو, یہاں فرشتے چاہتے کہ انہیں سر رکھنے کی جگہ مل جائے. یہ وہ مدینہ, اس مدینے میں میرے حضور نے قیام فرمایا, قیام فرمایا. آج جاؤ, جا کر کے دیکھو. قسم خدا کی مدینے سے نکلنے ہی دل نہیں کرتا. حج کر کے آئے نا کچھ لوگ, اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہے حاجی؟ کئی سارے حاجی ہوں گے, اور کتنے لوگوں نے عمرہ بھی کیا. الحمدللہ جنہوں نے حج کیا ہے نا انہیں پتا ہے جب حضور کے روزے سے پلٹتے ہیں نا, کوئی اپنے کی میت پہ ایسا نہیں روتا جیسے حضور کے روزے پہ رویا کرتا ہے. یہ عشق ہے حضور کے شہر سے. اور یار ہم نے دیکھا نہیں, لیکن عشق اتنا کبھی دیکھا نہیں, یہاں بیٹھ کے روتے تھے. اور یہی دعا ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہاں مدینہ شریف کوئی عام زمین نہیں ہے, یہ وہ زمین ہے واپس ہوئے جنگ سے صحابہ گرد جھاڑنے لگے. حضور نے فرمایا اسے